اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفارقوہم فی المضاجع۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کے لیے پٹائی کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ یہ 3 چیزیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ 7 سال کی عمر میں بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے، پاکی پلیتی کو سمجھنے لگتا ہے، پیشاب کے قطرے وغیرہ ہیں یا کیا ان کو کس طرح سے صفائی کرنی ہے، استنجا کرنا ہے، یہ بچہ سمجھ لیتا ہے۔ تو اس کے اندر اگرچہ بھی نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد، لیکن اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ اس کو 7 سال کی عمر میں ہی نماز پڑھانا شروع کر دو۔ آپ لازمی طور پر اپنے بچوں کی عمر پر نظر رکھیں۔ اگر 7 سال کا بچہ یا بچی ہو گئے ہیں، بچہ ہے تو ان کو ساتھ لے آؤ، بچی ہے تو گھر سے نکلنے کے ٹائم پر اپنی گھر والی سے بول دیں، بڑی بچیوں سے بول دیں کہ وہ چھوٹی بچی کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھائیں۔ اور اسی طریقے سے پھر جب نماز کے بعد جاؤ یا رات کے ٹائم پر جیسے موقع ملے تو پھر گھر والوں سے پوچھیں، بچی سے پوچھیں، بچی نماز پڑھی نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا تجھے نہیں آ رہا۔ پھر گھر والی کی اس معاملے پر تھوڑی سی پکڑ کریں کہ کیوں اس نے اس کو نماز کے معاملے میں آزادی دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مار دھاڑ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹا بھی نہیں۔ خود حضرت انس فرماتے ایک مرتبہ میں چھوٹا تھا، پیغمبر کریم نے کوئی کام فرمایا کہ یہ جاؤ گھر سے کر کے آؤ، میں جیسے گیا گھر کی طرف تو راستے میں اور ساتھیوں کو دیکھا، میرے دوست کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے میں لگ گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے جیسے آئے تو میں ڈر گیا، آ کر کے مجھے مسکرا کر کے ہنس کر کے فرمایا انس تو یہاں کھیل رہا ہے، میں تو تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد بھی مجھے کچھ ڈانٹا نہیں، مارا پیٹا نہیں، اتنے رحمت ہی رحمت، شفقت ہی شفقت۔ لیکن نماز کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ۔ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو، پٹائی کر کے نماز پڑھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ دینی اخلاق سکھانا، عبادت سکھانا، آپ کے پٹائی کی ذریعے سے بھی اگر ہو جائے تو یہ آپ کا بچے کے اوپر، بچی کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ نہیں کیا تو اللہ نہ کرے اس کی اگر بے دینی کی، عبادت سے دوری کی عادت بن گئی تو جہنم میں جائے گا نا، پوری زندگی بھی رسوائی کی، تنگی کی گزرے گی، قبر اور آخرت میں بھی پٹائی ہوتی رہے گی۔ تو ان بڑی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بچے کو نماز کا پابند بناؤ، بچی کو دینی اخلاق کا پابند بناؤ۔ آخری چیز کہ وفارقہم فی المضاجع، جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بچہ بچی دونوں ساتھ 10 سال کے بعد نہیں سو سکتے، لیکن صرف لڑکے اپنے بیٹے دونوں آپس میں بھائی ہیں، ایک چادر میں بالغ ہونے کے یعنی 10 سال کے بعد نہ سوئیں۔ 2 بچیاں ہیں 10 سال کے بعد آپس میں ساتھ نہ سوئیں۔ انسان ہے اور شیطان ہر وقت پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اور مرد کے اندر یعنی لڑکے کے اندر لڑکے ہونے کی خواہشات لازمی ہوتی ہیں، لڑکی کے اندر لڑکی کی خواہشات لازمی ہوتی ہیں۔
تو بس پھر جب آدمی سویا ہوا ہے تو نیند کے خمار کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے. اور کبھی کبھار ایسے محسوس بھی ہوتا ہے کہ بچہ بالکل سویا ہوا ہے لیکن اس کے یہ اعضاء جو ہیں وہ انتشار میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو جدا کر دو تاکہ برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف ذہن ہی نہ جائے. آج کے زمانے میں تو آپ خصوصاً دیکھتے ہیں نا، باقاعدہ سرکاری سطح پر کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ بے حیائی کرے، لڑکی لڑکی کے ساتھ بے حیائی کرے. لڑکا اگر جا کر کے نادرا والوں کو بولے کہ مجھے لڑکی لکھ دو تو اس کو لڑکی لکھ دیا. پھر کوئی اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ تو باہر مردوں کے کپڑے پہن کر کے ہوٹل پر کیوں بیٹھی ہے، کیونکہ اس نے کارڈ میں لکھ دیا ہے کہ میں لڑکا ہوں. اگر موٹر سائیکل چلا رہی ہے، کوئی رکشہ چلا رہی ہے، کوئی ٹرک وغیرہ چلا رہی ہے، کوئی اس کو بول نہیں سکتا. اگرچہ اس کے بال بھی بڑے ہیں، داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے، پستان بھی بڑے ہیں، محسوس ہو رہا ہے عورت ہے، لیکن اگر نادرہ نے لکھ دیا کہ یہ لڑکا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. ایسا ماحول آج کل بنایا ہوا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مولوی ہیں میدان کے اندر جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی جب یہ بل کی بات ہوئی تو مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ہم آپ کے اس بل کو، اس قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. کل بھی بیان دیا کہ ابھی انہوں نے چوری چھپے بل پاس کر دیا ہے، تو بھی ہم نے اس کے خلاف دوسرا بل پیش بھی کر دیا، سینیٹ میں پیش ہو چکا ہے. اور افسوس کی بات ہمارے مسلمانوں کی، یہ بھی تھوڑا سوچیں، ابھی کچھ دن پہلے تک جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہ بل پاس ہوا ہے تو سارے لوگ اچھے خاصے نیک نمازی لوگ بھی بھونک رہے تھے، بکواس کر رہے تھے کہ مولوی کہاں ہیں، مولوی کہاں ہیں. اور جب مولانا کا اس طرح کا اتنا سخت بیان آ گیا کہ ہم تمہارے جوتے، اس بل کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، انہی ملاؤں میں، انہی یعنی تنقید کرنے والے نمازیوں پر، دینداروں پر ذرا سی اگر شرم ہوتی تو ابھی یہ بیان بھی تو ظاہر کرتے. جہاں مولویوں کے خلاف نفرت کی بات تھی تو بڑے کھلے دل سے پھیلایا، اور جہاں مولویوں کے ساتھ محبت کی بات ہے تو پھر چھپاتے ہیں، پھر اس کو ظاہر نہیں کرتے. اور اگر جو تنقید کرتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی پارٹی کے تو ہیں نا، ان کی اپنی پارٹی کے سربراہ نے کبھی بولا ہے کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اور علماء کے سربراہ نے بولا بھی ہے لیکن اس کو چھپاتے ہیں. ایک حدیث مبارک آپ کو سناؤں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک من خلیل ماکر ان رآ حسنۃ دفنہا وان رآ سیئۃ اذاعہا. اے اللہ، ایسے مکار، ایسے دھوکے باز دوست سے ہمیں پناہ نصیب فرما جو کوئی خوبی ہماری دیکھے تو اس کو چھپا دے، کوئی خامی دیکھے تو اس کو پھیلانے لگے. ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. آج کل یہ جو مسلمان لوگ بزرگوں کی خوبیاں چھپاتے ہیں، خامیاں ہوتی نہیں ہیں، خود ہی خامیاں بنا کر کے پھیلاتے ہیں، تو یہ تو ایسے دشمن ہیں جن سے اللہ کے نبی بھی پناہ مانگتے ہیں. تو خیر، اس حدیث مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ لڑکا آپس میں 10 سال کے بعد نہیں سو سکتے، لڑکیاں آپس میں 10 سال کے بعد نہیں سو سکتی، ورنہ انتشار اور فتنہ ہو سکتا ہے. اور اس طرح کی مثالیں زمانے میں موجود ہیں کہ لوگ اس طرح کی غلطیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.